بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نے آج سے 2 ماہ قبل تعاون فاؤنڈیشن کے تحت اپنا پہلا پروجیکٹ شروع کیا اور ہم نے اسکولوں اور کالجز میں بچوں کی نظر کا معائنہ شروع کیا۔ ابھی ہم یہ کام کر ہی رہے تھے کہ کرونا کی وجہ سے اسکول کالجز بند ہو گئے۔ پھر ہم نے یہ کام مختلف فیکٹریز میں کیا اور بعد میں فیکٹریز بھی بند کر دی گئی۔ اس طرح سے وہ ہمارا پروجیکٹ وقتی طور پر رک گیا ہے۔ اس پروجیکٹس کے نتیجے میں ہم نے 2000 بچوں اور لوگوں کی نظر کو چیک کیا تو اس میں سے 600 لوگ ایسے تھے جن کو کسی نہ کسی طریقے کی اینک کی ضرورت تھی یا کسی علاج کی ضرورت تھی۔ تو یہ اویئرنیس پھیلانا، یہ آگہی دینا، یہ ادراک دینا، اس سوچ کو کہ ہمیں وقت سے پہلے چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یہی تعاون فاؤنڈیشن کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کرونا شروع ہوا تو کرونا کے درمیان میں بھی الحمدللہ تعاون فاؤنڈیشن کے کارکنان نے، رضاکاروں نے اپنی پوری کوشش کی، درجن بھر مختلف ویڈیوز بنائیں اور 100 سے زائد جو ہیں مختلف کلپس اور پوسٹیں بنائیں تاکہ لوگوں کو کرونا کے بارے میں اویئرنیس دی جا سکے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے چند دن بعد 8 مئی کو دنیا بھر میں تھیلیسیمیا کا دن منایا جاتا ہے۔ تعاون فاؤنڈیشن کا اگلا پروجیکٹ جس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے وہ تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے کام کرنا ہے۔ جب میں نے تھیلیسیمیا پہ سوچا اور اس کے متعلق لوگوں سے بات چیت کی اور معلومات حاصل کی تو جو چند معلومات مجھے ملی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک موروثی بیماری ہے جو والدین سے بچوں کو لگتی ہے۔ اس کا واحد ذریعہ والدین ہیں اور اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، یہ وائرس نہیں ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ یہ بیماری والدین سے بچوں کو لگتی ہے اور یہ بیماری پیدائشی بچوں کے اندر جب وہ پیدا ہوتے ہیں اسی وقت یہ بیماری ان میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ بیماری ایک خون سے اس کا تعلق ہے جس کو بلڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں، یعنی خون کے اندر ہیموگلوبنز کی کمی بیشی، اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں جس میں میں بالکل اس وقت جانا نہیں چاہ رہا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس بچے کو یہ بیماری ہو جائے تو اس کو مسلسل جب تک وہ زندہ ہے پوری زندگی اس کو خون کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ پاکستان کے اندر 2 بڑی معروف تنظیمیں یہ کام کرتی ہیں جس میں ایک فاطمیت فاؤنڈیشن ہے، دوسری سندس فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لیبس ہیں، لوگس ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی اس کے اندر اپنے تھیلیسیمیا سینٹر بنائے ہوئے ہیں۔ وہاں بچوں کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور ان کو مہینے میں 2 مرتبہ یا اس سے زائد یا کم جو ہے بلا کر ان کو خون لگایا جاتا ہے۔ پہلے خون اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر خون لگایا جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، صرف اس بیماری کو مینج کیا جاتا ہے۔ اور پچھلے دنوں جب لاک ڈاؤن ہوا اور لوگوں کا آمد و رفت ختم ہوئی اور بہت زیادہ مشکلات، جو سب سے زیادہ مشکل اس دور کے اندر آئی وہ ان بچوں کو آئی جن کو خون چاہیے تھا۔ دینے والے بھی موجود تھے لیکن سفر نہیں کر سکتے تھے، جس کے لیے ہمارے بہت سارے اداروں نے، خاص طور پر لاہور کی پولیس نے پورے کا پورا کیمپ لگایا اور انہوں نے بلڈ ایسے لوگوں کو دیا تاکہ ان بچوں کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ ایک رات میرا ایک دوست ہے، وہ ان کی بیٹی کو جو تھا اور وہ ان کی بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ڈونر کہیں باہر سے آ رہا تھا اور وہ لاہور سے باہر سے آ رہا تھا اور ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو موروثی ہے اور جس کا تعلق جو ہے وہ بلڈ کے ڈس آرڈر سے ہے، اور اس کی بے شمار اقسام ہیں، اور اس کا علاج صرف یہی ہوتا ہے کہ بھی آپ مہینے کے اندر بچے کو خون کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں، لوگوں سے بلڈ لیتے ہیں، پھر بلڈ اس کو لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیسن بھی استعمال کی جاتے ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق 5 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بے شمار بچے جو ہیں وہ تیسری دنیا کے خاص طور پر وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ تمام تر سہولیات میسر نہیں ہوتی، اور بہت بڑی تعداد جو ہے بچوں کی وہ 30 سال کی عمر سے اوپر نہیں جاتی، اس لیے کہ 30 سال تک ان کو اور بے شمار بیماریاں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ اب ایک جو ڈیٹا پوری دنیا میں اس میں ہمارے پاس اویلیبل ہے جو WHO نے اور فاطمیت فاؤنڈیشن نے اپنی ویب سائٹس کے اوپر دیا ہوا ہے،
اس کے مطابق اس وقت دنیا میں کوئی 27 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس بیماری کو آگے پھیلانے والے کو کیریئر کہتے ہیں، اور WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے اندر 1 کروڑ کیریئر جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں، جن سے یہ بیماری ایک سے دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے۔ اب اگر وہ دونوں میجر تھیلیسیمیا ہو، ان کو ماں کو بھی اور باپ کو بھی، تو چانسز ہیں کہ بچے کو بھی تھیلیسیمیا میجر ہو جائے گا، اور جس سے وہ بڑی کمپلیکیشن کا شکار ہو جائے گا۔ فاطمیت فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر اس وقت ہر سال 6 سے 8 ہزار بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو تھیلیسیمیا کی بیماری ہوتی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 1,20,000 بچے ایسے ہیں جن کو یہ بیماری ہے، جن کو ہمیں ہر مہینے ان کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پڑھا اس کے متعلق، اور آپ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، تو اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ایک اویئرنیس پیدا کرتے ہیں تاکہ شادی سے پہلے وہ لوگ وہ 2 لوگ میاں اور بیوی جن کے بچے کے اندر یہ چانسز ہیں کہ وہ تھیلیسیمیا کا شکار ہو سکتا ہے، اگر ان کا بروقت ٹیسٹ کیا جائے، دوران زچگی کیا جائے، اسے پہلے کیا جائے، تو چانسز یہ ہیں کہ آپ ان کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی شادی کے لیے ضروری قرار دے دیں کہ اگر ان کے چانسز ہوں کہ وہ بچہ تھیلیسیمیا کا شکار ہو سکتا ہے، تو آپ ان کی شادی پہ پابندی لگا دیں یا واپس میں شادی نہ کریں، تو یہی اس کا واحد علاج ہے۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی مثال جو دی جاتی ہے وہ سائپرس کی ہے، جس کو ہم قبرص بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کی صرف 12 لاکھ کے گرد، اس میں 1980 سے پہلے یہ بیماری بہت بڑے پیمانے پر پھیل گئی، جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے لوگوں کی کمپلیکیشن ہو گئی، اور وہ چھوٹے سے ملک کے اوپر میڈیکل کا ایک بہت بڑا بجٹ آن پڑا اس کے علاج کے لیے۔ تو انہوں نے ایک اویئرنیس کمپین شروع کی، اس کے ٹیسٹ شروع کیے، اور الٹیمیٹلی آج سائپرس کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے جہاں پر یہ بیماری بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ترکی کی مثال دی جاتی ہے۔ ایران کے اندر یہ پابندی لگ گئی ہے، ایون پاکستان کے اندر بھی اس پہ بہت ساری گفت و شنید ہوئی ہے کہ بھی آپ کسی طریقے سے یہ پابندی لگائیں کہ اگر وہ شادی سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہوں، اور ٹیسٹ میں اگر یہ چیز نظر آ رہی ہو کہ بچہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہو سکتا ہے، تو ان کی شادی نہ ہونے دی جائے، یا ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی شادی کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوں گے تو اس بچے کے اندر یہ بیماری ہوگی جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور آپ کو پورے خاندان کا بجٹ اس پہ لگ جائے گا، معاشرے کا بجٹ لگ جائے گا، بے شمار لوگوں کا بلڈ آپ کو چاہیے ہوگا تاکہ وہ بچہ سروائیو کر سکے۔ اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تعاون فاؤنڈیشن نے اس اویئرنیس کمپین کو شروع کر دیا ہے۔ 8 مئی کو پوری دنیا کے اندر تھیلیسیمیا فیڈریشن کے تحت، جو آج سے 40 سال پہلے بنائی گئی تھی، اس کے تحت ایک اس کا ورلڈ ڈے منایا جاتا ہے۔ ہم وہ دن بھی منائیں گے، اور ہم نے یہ 5 کام مختلف جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا ہم نے آغاز کر دیا۔ ایک یہ کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین چلائیں گے، لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ بھی یہ ایک بیماری صرف اور صرف اس کا یہی ایک علاج ہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی کا ٹیسٹ کرایا جائے۔ آپ یقین کریں، مجھے یہ بات کچھ 1 سال پہلے پتہ لگی ہے، ورنہ میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ ذاتی طور پر کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں تو یہ ایک بیماری سمجھتا تھا، اور یہی کہ اس کی صرف اور صرف اویئرنیس ہی اس کا علاج ہے۔ تو پہلا کام ہم یہ کریں گے۔ دوسرا کام ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اپنے میڈیا کے دوستوں سے، صحافیوں سے، لکھاریوں سے، اینکر سے، پروڈیوسر سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ بھی وہ اس کے اوپر مختلف پروگرامات کریں، تاکہ نوجوانوں کو جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں، ان والدین کو جو اپنے بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں ابھی سے کوشش کر رہے ہیں، یا وہ لڑکا لڑکی جو ایک دوسرے کو شادی کے لیے پرپوز کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوں جو سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کریں کہ کیا خدا نخواستہ ان کے بچے میں تھیلیسیمیا تو نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم مختلف کالج یونیورسٹی میں جیسے ہی کرونا کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو کالج یونیورسٹی میں ان بچوں کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں گے، اور ان ڈاکٹرز کو اپنے ساتھ ملائیں گے جو لوگوں کو جا کر بتائیں گے، جو سیمینارز کریں گے، اور اس کے سلسلے کے اندر وہ سارے کام کریں گے۔ تو یہ تیسرا ہمارا کام ہوگا۔ چوتھا ہمارا کام ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے حکومت پاکستان کے ان جو بڑے ذمہ داران ہیں، قانون ساز ہیں، تو وہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رابطہ کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ بھی پاکستان میں اس میں قانون بنایا جائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا پورا مصمم ارادہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی قانون بنانے میں
اویئرنیس دینے میں اور اس بیماری کو ختم کرنے کے اندر ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ پانچواں کام، اس سارے سلسلے کے اندر ہم ایک ڈاکٹرز کی اور ایکسپرٹس کی جو ڈائگنوسٹک کو جانتے ہوں، جو ہماری لیبس کو جانتے ہوں، ان سب لوگوں کا ہم ایک گروپس بنائیں گے، اور ان گروپس سے ہم جو گزارش کریں گے کہ وہ جو بھی حلقہ ان کا ہے، جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ہر شہر، ہر محلے، ہر بڑے کالج یونیورسٹیز کے اندر ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ دوستو، یہ ایک بیماری ہے، خواتین و حضرات، یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل صرف اویئرنیس ہے۔ شادی سے پہلے اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لازم کریں، تاکہ آپ کو کسی طرح کا آپ کے بچے میں یہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ خدا نہ خواستہ کسی گھر میں یہ بچہ ہو تو پھر اس گھر کی حالت دیدنی ہوتی ہے، وہ لوگ بہت ہی مشکل کے اندر ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے بطور رضاکار۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، آپ لکھاری ہیں تو ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، آپ کوئی میڈیا کی پوسٹ بنا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں تو یہ اس بات کو آگے پہنچائیں کہ آئیں مل جل کر پاکستان کو سائپرس کی طرح، قبرص کی طرح، ترکی کی طرح ایک ایسا ملک بنائیں جہاں پہ کوئی تھیلیسیمیا کا پیشنٹ نہ ہو۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔